اردو لرننگ پی کے پیارے ناظرین کرام، میری طرف سے السلام علیکم۔ محترم ناظرین کرام، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت غوث پاک سرکار رحمت اللہ علیہ اور ایک جہنمی سانپ کا قصہ بیان کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے: بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، رو رو کے مرشد سے میرا پیام کہنا، یا پیر غوث اعظم کھلے گی قسمت کس دم، آئے گا کب یہ تیرا در پر غلام کہنا۔ ناظرین کرام، ایک کتاب نزات الخاطر میں ایک واقعہ درج کیا ہے کہ شہنشاہ سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی کرامات سے جس شخص کے سامنے شیر آ جائے تو حضرت غوث پاک سرکار رحمت اللہ علیہ کا نام لے تو شیر اس پر حملہ آور نہ ہوگا۔ جو شخص مچھروں سے محفوظ رہنے کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ کے نام کا وظیفہ کرے گا تو مچھر انشاءاللہ وہاں سے دفع ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو حفص عمر بن صالح بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنی اونٹنی کو ہانکتے ہوئے حضرت غوث پاک سرکار رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں حج پر جانا چاہتا ہوں، مگر یہ اونٹنی چلنے سے قاصر ہے اور بہت کمزور ہے، میرے پاس اس کے سوا کوئی سواری بھی نہیں ہے۔ حضرت غوث پاک سرکار رحمت اللہ علیہ نے اونٹنی کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور اس کو ایک ایڑی لگائی تو آپ رحمت اللہ علیہ کی کرامات سے اونٹنی بیت اللہ شریف کی طرف ایسے بھاگی جیسے کوئی جہاز بھاگتا ہے اور تمام سواریوں سے آگے بھاگتی ہوئی بیت اللہ شریف میں جا پہنچی۔ بہت سے مشائخ سے منقول ہے کہ ہم ایک مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ کشتی میں سوار تھے۔ ہم نے ارادہ کیا کہ اس کے جسم کو دریا میں ڈال دیں، مگر حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنے تصرف سے دریا کو خشک کر دیا اور پھر ہم نے اس کے لیے ایک قبر کھودی اور اسے دفن کر دیا۔ پھر اچانک پانی اور کشتی دونوں بلند ہو گئے۔ بالکل اسی طرح حضرت شیخ فضل احمد بن صالح بغدادی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں شیخ معی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مدرسے میں تھا اور آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس فقراء اور فقہا جمع تھے۔ اتنے میں ایک بڑا سانپ چھت سے آ کر آپ پر گرا، تب سب حاضرین بھاگ گئے اور آپ رحمت اللہ علیہ کے سوا کوئی اور وہاں نہ رہا۔ وہ آپ رحمت اللہ علیہ کے کپڑوں کے نیچے سے داخل ہوا اور آپ رحمت اللہ علیہ کے جسم اقدس پر گزرا اور آپ کی گردن سے آ کر نکلا اور گردن پر لپٹ گیا۔ یہ سب ہونے کے باوجود آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے کلام کو جاری رکھا اور اپنی جگہ سے نہ اٹھے۔ پھر وہ سانپ زمین کی طرف نیچے اترا اور آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے اپنی دم پر کھڑا ہو گیا اور آپ رحمت اللہ علیہ سے باتیں کرنے لگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے بھی اس سے کلام کیا جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہ سمجھ سکا۔ پھر وہ چلا گیا اور ہم آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اس نے آپ رحمت اللہ علیہ سے کیا باتیں کی، اور آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں نے بہت سے اولیاء کرام کو آزمایا ہے لیکن آپ جیسا ثابت قدم کسی کو نہ دیکھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھ پر ایسے وقت پر گرے کہ میں قضاء اور قدر کی حالت میں کلام پڑھ رہا تھا اور تو ایک جانور، ایک کیڑا ہے جس کو قضاء حرکت دیتی ہے اور قدر ساکن کرتا ہے۔ بس میں نے ارادہ کیا کہ میرا فعل میرے قول کے مخالف نہ ہو۔ ہر حرکتوں اور سکون کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، کوئی ذرا اس کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات سے ثابت کر دیا کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی۔ یہ شان اور مرتبہ ہوتا ہے اولیاء کرام کا۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں دوستو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اردو لرننگ پی کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی ایسی مزید اچھی ویڈیو لا سکیں۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال ضرور رکھیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔